فأما بعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت العمل کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا مضمون فکر آخرت ہے۔ آج ہم سب زندگی کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ کوئی دولت کما رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے ہے، کوئی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے یہ سب کب تک ہم دوڑتے رہیں گے؟ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہوں گے جہاں نہ وقت ہوگا نہ موقع۔ یہی وہ دن ہوگا جسے آخرت کہتے ہیں، اور افسوس ہم اسی آخرت کو اکثر بھول جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے لیکن آخرت باقی ہے۔ دنیا کا دکھ، دنیا کی خوشی سب چند دنوں کی بات ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم دنیا میں مہمان ہیں مگر اسی مہمان خانے کو مستقل گھر سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالخلاف ہے۔ فکر آخرت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ دنیا میں رہ کر ایسے عمل کرو جن سے آخرت سنور جائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، تو یہ سب آخرت کی تیاریوں میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنی جان کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ سوچو، ہم روزانہ دوسروں کا حساب لیتے ہیں مگر کبھی اپنا نہیں۔ کیا کبھی ہم نے خود اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ہم کہیں آخرت کو پیچھے چھوڑ کر صرف دنیاوی زندگی کو اپنانے کی طرز میں بھاگ دوڑ تو نہیں کر رہے؟ ایک دن یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہمیں مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس دن ہمارے کپڑے، دولت، عہدے سب پیچھے رہ جائیں گے، بس ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، جب قبر میں پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تو کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ آج ہم سب جس زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ اگر تو ہم نے اس امتحان کو دین و اسلام کے مطابق سر کیا تو ضرور اس کا نتیجہ مثبت ہوگا، لیکن اگر ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑا، دین کو پیچھے چھوڑا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بلا شبہ آخرت میں اس کا نتیجہ منفی ہی ملے گا۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے ہر فیصلے میں آخرت کو یاد رکھیں۔ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی بھی چیز میں ملاوٹ نہ کریں، کسی کو بے وجہ تنگ نہ کریں، ہمارے رویوں سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو روزمرہ ہماری زندگیوں میں ہم کرتے ہیں، ہر وہ چیز ہم اسلام کے مطابق کریں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں، تاکہ آخرت میں ہم اپنا بہترین انجام پا سکیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اگر دل میں فکر آخرت زندہ ہو تو یہی مختصر زندگی جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ مجھے جہنم، دوزخ کے بارے میں پتہ ہے، آخرت کے بارے میں پتہ ہے، اگر تم لوگوں کو وہ سب پتہ چل جائے تو یقیناً تمہارے چہروں سے یہ ہنسی اڑ جائے۔ تو ذرا غور کیجئے وہ کیا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو آخرت کی فکر رکھتا ہو، اور وہ عمل جو جنت کا راستہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔